الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے حضرات کی دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ رمضان المبارک مکمل ہوا، عید کا دن بھی گزر گیا. اللہ کا شکر ادا کیا. عید کی روز ہم نے 2 رکعت وہ شکرانہ کی نماز، عید کی نماز ادا کی، کیونکہ اللہ پاک کے حکم کی تکمیل میں ہم کوشش کرتے رہے کامیاب ہو جائیں. اللہ نے احسان فرمایا، روزے بھی رکھے، رات کو تراویح بھی پڑھی. وہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، انعامات والا مہینہ وہ اللہ نے مکمل کر لیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے کورس تھا. یہ کورس جنہوں نے مکمل کر لیا ہے، 11 مہینے اس کے مطابق گزارنا ان کے لیے آسان ہے. اس میں سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، خاص طور پر روزہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے. کھانا اللہ کے حکم سے، سحری اللہ کے حکم سے، افطاری اللہ کے حکم سے، دن کے وقت کچھ نہ کھانا یہ بھی اللہ کا حکم، برداشت کرنا اور صبر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. یہ پورے سال اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے چاہیے، رہنے چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب امتحان زیادہ ہے کہ جو شیاطین قید تھے وہ بھی آزاد ہو گئے. انہوں نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم رکے رہے. اب ہم نے اپنی کمی پوری کرنی ہے اور زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. لیکن ہمارے اندر بھی وہ روحانی اثرات موجود ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو مستقل، مضبوط اور عزم سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور نفس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. بہرحال رمضان المبارک مکمل ہو گیا. آپ نے باتیں سن لی رمضان المبارک کے متعلق بھی. اب یہ ہے کہ ان باتوں پر عمل جاری رکھیں
ان میں ایک بات، کچھ روزے جو ہیں نفلی لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، اس ماہ میں شوال کے مہینہ میں جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، مسلسل یہ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہی رکھیں، اس مہینے میں پورے کرنے ہیں 6 روزے، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے، جو یہ عمل کرے گا اور 6 روزے رکھے گا اس کو پورے سال کے رمضان المبارک یعنی روزے رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوشش کر لیں، جوان آدمی کے لیے یا جس کی صحت اچھی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ مہینہ تو خیر بڑا آسان تھا رمضان مبارک کا، سخت گرمیوں کے مہینے میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو آدمی آدھا گھنٹہ بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اتنی سخت گرمی پیچھے گزر چکی ہیں گرمیاں، لیکن رمضان مبارک آ گیا، جو تھوڑی دیر بھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا تھا وہ سارا دن اللہ کے حکم سے اس کو اللہ نے صبر عطا فرمایا اور اس نے اللہ کا حکم پورا کیا، پھر ان کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ صرف انسان کا عزم ہے، خیال ہونا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، پھر اس کو پورا کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ 6 روزے مزید رکھنے کی کوشش کر لینا، اور لوگوں کو بھی بتانا، گھروں کو بھی بتانا، گھروں میں عورتیں بھی روزے رکھیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ اور اجر ہوگا۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کرنا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے آزاد یہ ہیں، یہ امانت ہیں، اور اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے مفت میں دے دی ہیں۔ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہت بڑی نعمت عطا کر دی ہے جس سے ہم رات دن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کان کتنی بڑی نعمت ہے، یا اگر اس کا احساس کرنا ہو اور اس کے متعلق سوچنا ہو تو ان لوگوں سے پوچھے نا جو ان سے محروم ہیں۔ پھر زبان کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، یہ نعمتوں میں اگر چھوٹی سی بھی نعمت اگر نہیں ہے تو اس کا بھی احساس ہوتا ہے اور اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ ہے، ہاتھوں میں انگلیاں ہیں، اگر انگلیوں کی طاقت اللہ سلب کر لے تو پھر انسان کے لیے کتنی مشقت بن جاتی ہے، لیکن اس سے بہت بڑی نعمتیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے زبان۔ زبان کے احتیاط کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اگر احتیاط کریں گے، اس کو صحیح استعمال کریں گے تو بے شمار فائدے ہیں، ثواب ہے، اجر ہے، اعمال ہیں، اور اس کو اگر غلط استعمال کریں گے تو بہت بڑا نقصان بھی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس نقصان کا۔ اس لیے فرمایا گیا، 6 پارے کے شروع کے اندر یہ بات فرمائی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں کرتے کہ کسی برائی کو زبان پر لانے کو، یعنی اس کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے مگر وہ لوگ جن پر ظلم ہوا، وہ اپنا ظلم کسی ظالم کے متعلق، کسی حاکم کے سامنے یا جہاں ضرورت ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش یہی ہو کہ آدمی خاموش ہی رہے، اپنے متعلق بھی اور دوسروں کے متعلق بھی۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ یہ جو آہستہ سرگوشی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ باتیں ہوتی ہیں کانوں میں، وہ خرگوشی وہ خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آدمی کوئی کام کی بات کرے یا صدقہ کی بات کرے یا لوگوں کی اصلاح کی بات کرے، تو وہ بعض اوقات سرگوشیاں اور آہستہ باتیں کرنا یہ گناہ کا سبب بھی بن جاتی ہیں، مشورے بھی ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں۔ اس سے بھی روکا گیا کہ چاہے آہستہ بات ہو چاہے بلند آواز سے بات ہو، ذرا سوچ سمجھ کر آدمی بات کرے۔ یہاں تک یہ بات فرمائی گئی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں تک کہ کوئی لفظ بھی انسان اگر منہ سے نکالتا ہے نا، وہ لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نگہبان فرشتے، وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں۔ یہ مفہوم میں نے عرض کیا، تو یہ انسان کی بات رائے گاہ نہیں جاتی۔ اصل میں انسان کا جو دل ہے نا، اس کی ترجمانی کرتی ہے زبان۔ دل کے اندر سارے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، خیالات اٹھتے ہیں دل کے اندر، پھر اس کی ترجمانی زبان کرتی ہے، آنکھ کرتی ہے، ہاتھ کرتے ہیں۔ دل کو قابو میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بات فرمائی گئی نا حدیث پاک کے اندر، الا ان فی الجسد مضغہ اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک لوسڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا سارا جسم ہی صحیح چلے گا، اگر وہ لوسڑا خراب ہو گیا یعنی اس کے اندر برائی آ گئی اور اس کے اندر فساد آ گیا، اس کے اندر فتنہ آ گیا، اس کے اندر گناہ کے مادہ آ گیا، تو پھر سارا جسم ہی خراب ہو جائے گا۔ باقی اعضاء بھی اس کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل کے اندر ساری باتیں آتی ہیں اور دل کی اصلاح کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک احادیث کے اندر بہت سارے ارشادات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن میں آپ نے سنا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بات، فضول بات، غیر مفید بات وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جب بھی آدمی بات کرے وہ کرے جو مفید ہو، جو اچھی ہو، اور جس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، دین کے لحاظ سے خاص طور پر، ورنہ خاموش رہے۔ بلکہ دوسری حدیث کے اندر بڑی واضح طور پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ زیادہ باتیں کرنے والا ہمیں آدمی پسند آتا ہے، خاموش رہنے والا آدمی پسند نہیں آتا۔ حکم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس بیٹھو
جو بہت کم بولتا ہے، اس کو اللہ پاک حکمت عطا فرماتے ہیں۔ جب بھی وہ بات کرے گا حکمت کی بات کرے گا، کام کی بات کرے گا، جو خاموش رہتا ہے۔ ورنہ زیادہ باتیں کرنے والا زیادہ گناہ کے اس سے ثابت ہونے کا اور کلام ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا۔ اور آدمی کی پہچان بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو آدمی خاموش رہتا ہے اور کم بولتا ہے، تھوڑی بات کرتا ہے، وہ نفع میں رہتا ہے۔ اور جب تک آدمی بات نہیں کرتا، یہ سمجھنے کی بات ہے، جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی خوبی اور اس کی خامی خاموش رہتی ہے اور چھپی رہتی ہے۔ جب بات کرتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کس درجے میں ہے اور کس کماش کا ہے اور کس خیالات کا ہے، کیسا آدمی ہے، باتیں کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بات انتہائی کم کرنا، تھوڑی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک صحابی ربیہ اسلمی ان کا نام ہے، ان کو کوئی سخت بات کہہ بیٹھے۔ وہ تو بڑے درجے کے صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً خیال آ گیا یہ بات جو میں نے ربیہ اسلمی سے کہی ہے یہ بڑی سخت ہے اور نہیں کہنی چاہیے تھی۔ فوراً ندامت ہوئی، فوراً افسوس ہوا اور کہا ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بھی یہ بات مجھے کہہ لیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ بھی یہ بات مجھ سے یہ کہہ لیں ضرور۔ انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے یہ سخت بات ہے اور یہ مجھے نہیں آپ کے متعلق کہنی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی ہے، آپ بھی ایسی بات کہہ لیں۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا، نہیں کہا۔ یہ بات چلتی چلتے نبی علیہ السلام تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے وہ بات حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں کہی جو وہ کہتے تھے کہ مجھے بھی سخت بات کر لو۔ اب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ آدمی جب سوچتا ہے نا، دل کے اندر سوچتا ہے، کسی کے متعلق کوئی غلط سوچا پھر زبان کو استعمال کر لیا، کوئی طعنہ دے دیا، کوئی ایسی بات کر لی جو اس کو ناگوار ہو۔ یہ ساری باتیں پرہیز کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس وقت تک وہ بچت میں رہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس وقت تک فرشتے بھی نہیں لکھتے اور اس کے لیے استغفار کرنا بھی آسان ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہوئے، ان کی عیادت کے لیے صحابہ گئے۔ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، بڑا نورانی، بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ آج بڑا چمک رہا ہے، کوئی خاص بات، کوئی خاص تعریف، کوئی خاص خصوصیت؟ وہ کیا ہے ہمیں بھی بتا دیں۔ نے کہا میری خاص کوئی بات نہیں ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میں کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو نامناسب ہو، یعنی خاموش رہتا ہوں۔
دوسرا میرا دل ہر مسلمان کے متعلق صاف ہے اور ہر مسلمان کو میں اچھا سمجھتا ہوں. یہ بڑی خوبی ہے، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. چھوٹی سی بات آدمی ایسی کر جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. انسان یہ سمجھتا ہے جی حرج کیا ہے جی اس بات کرنے میں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسی بات کر بیٹھتا ہے کسی کے متعلق آدمی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ وہ جہنم میں اتنا دور جا گرتا ہے جتنا مشرق سے مغرب ہے، اور اس آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہا. وہ سمجھتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے. وہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کوئی بات ایسی کرتا ہے جسے معمولی سمجھتا ہے، اور وہ 70 سال جہنم میں دور جا گرتا ہے اور اس کو وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ ایک بات آدمی اچھی کرتا ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ قیامت تک اس کے لیے اللہ کی رضامندی لکھ دی جاتی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. اسی طرح اس کے مقابلے میں ایک بات آدمی بے دھیانی میں کر جاتا ہے، اس کو توجہ نہیں ہوتی، وہ بات ایسی کرتا ہے کہ اللہ کو ناپسند ہوتی ہے. اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دی جاتی ہے. حالانکہ یہ باتیں جو ہیں دیکھنے میں تھوڑی سی ہوتی ہیں. یہ چھوٹے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، میری بات غور سے توجہ سے سننا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوشش یہ کرنا کہ آپ خاموش رہیں، بات ہی نہ کریں. جب بھی بات کریں سچ بولیں، جب بھی بات کریں خیر کی کہیں، جب بھی بات کریں تبلیغ کی کریں، جب بھی بات کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کی کریں، جب بھی بات کریں آخرت کی کریں، دین کی کریں. یہ اپنے بڑوں کے کارنامے بیان کرنا، اپنے کارنامے بیان کرنا، اپنے خاندان کے کارنامے بیان کرنا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تم میں کون بہتر ہے کون نہیں بہتر. اور بلکہ اشارتاً کنایتاً ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہو، دوسرے کو ناگوار ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے. بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دل پر انسان کی توجہ ہو، کہ دل کے اندر یہی خیال ہو بھائی یہ بات جو اس نے کیا ہے، یہ جو عمل کیا ہے، یہ کام جو کیا ہے، یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھائیں لیکن مجھ سے پھر بھی بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو، اور ہو سکتا ہے میرا کوئی عمل اللہ کو ناپسند ہو. تو اس لیے اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے یا خود کسی کے متعلق کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کر کے اس کو کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں. آدمی بعض اوقات ارادتاً نہیں، غیر ارادی طور پر کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دیتا ہے جو گناہ کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، اور اس کے متعلق اس کی غیبت ہو جاتی ہے یا اس کے متعلق کوئی ناپسندیدہ بات ہو جاتی ہے. فوراً خیال آ جائے، فوراً اسے استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کر اس آدمی کو ایصال ثواب کر دیں جس کے متعلق کوئی بات کہی ہے.
اور ہر وقت سوچتے رہیں بھائی کہ میں ہی کم تر ہوں، وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی ہر آدمی سے اپنے آپ کو کم تر سمجھے کہ مجھ سے سارے بہتر ہیں، تب آدمی روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا، ورنہ وہی کا وہی رہے گا۔ ہاں یہی خیال کرے گا بھائی مجھ سے سب بہتر ہیں۔ اور جیسے جماعت والے کہتے ہیں نا کہ ہدایات میں کہ بھائی سب کو یہ سمجھو کہ دوسرے اصحاب کہف ہیں اور میں اصحاب کہف کا کتا ہوں، یہ خیال کر لے تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس رہے گا کہ یہ سب اچھے ہیں۔ اگر ان سے کوئی ایسی بات نظر بھی آئی بھائی یہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو باتوں میں کوئی عام بات کر دیں اپنے بیان میں، بھائی ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں اور پھر بھی ان کو اچھا سمجھیں اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر اصالِ ثواب کرتے رہیں پوری امت کو۔ اس لیے رمضان مبارک ابھی ابھی گزرا ہے اور شیطان بھی ابھی ابھی رہا ہوئے ہیں، اور یہ کوشش شیطان کی بھی ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہو جائے۔ رمضان کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے، اللہ نے اپنی معرفت عطا کی، اللہ نے اپنی رحمت عطا کی، اللہ نے اپنی نورانیت عطا کی۔ روزہ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت سے ہم گزرے ہیں، ان آثار کو اور ان اثرات کو اور ان جو رحمتیں ہیں وہ ان کو ہم قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ 6 روزے بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی ہم حفاظت کریں کہ حلال کھانے کی کوشش کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جب خلاف بولیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم اس کو کیتر سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو کم تر سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، تب اس کے خلاف بولیں گے۔ نہیں بھائی کسی کے خلاف مت بولیں، یہی ہماری اس کے اندر کامیابی ہے اور ہماری اس کے اندر فلاح ہے کہ ہم صحیح چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو بھائی وہ جو بات جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ صبح و شام ایک تصویر درود شریف کی اور ایک تصویر استغفار کی اور ایک تصویر تیسرے کلمے کی، یہ اپنا ورد جاری رکھیں کم از کم۔ یہ تو ہے نا کم سے کم نسخہ، اس سے آگے اور پھر اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ چلتے پھرتے کلمہ پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہنا، ہاں جی۔ اور کوئی غلط مجلس ہو، ہمیں قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کوئی کہہ رہا ہے، غلط مجلس ہے، وہاں اپنے آپ کو بچا کر گزر جائیں، وہاں ان میں شامل نہ ہوں۔ کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زبان کو کیوں صبح کے وقت زبان دوسرے اعضاء سے کہتی ہے کہ بھائی اللہ کا واسطہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم بھی ذرا ہمارا خیال رکھنا۔ زبان غلط چلے گی ہم بھی رسوا ہوں گے، ہم بھی ذلیل ہوں گے۔ اگر زبان صحیح چلے گی تو ہماری بھی اس کے اندر کامیابی ہے۔ تو اس لیے صبح کے وقت دوسرے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، مفہوم یہی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بچنے سے توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنے سے کوئی ایسا تانا دینا، کوئی ایسی بات کرو جی چھوڑو اس بات کو، تو ایسا ویسا ہے، بس بات تو تھوڑی سی ہے، بات اتنی نہیں ہے، بڑی تھوڑی سی بات ہے، او جی نہیں چھوڑو اس کو، وہ تو ایسا ویسا ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک اسی بات پر پکڑ لے کہ تم اس کو گھٹیا سمجھ رہا ہے کہ ایسا ویسا ہے، ہاں جی کوئی بات کہہ دی ہے تو نے، خبردار ایسی بات نہ کرنا کسی مسلمان کے متعلق، اپنی فکر کرنا۔ اللہ ہمیں اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بولنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، نبی علیہ السلام کی محبت،
اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنت سے پڑھ لیں گے۔